السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارٹ نمبر یا پارہ نمبر 7۔ تو پارہ نمبر 7 کی مختصر تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی لائن میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکی دور میں ہی، شروعاتی دور میں صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، اپنی جان اور اس سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، تاکہ وہ اسلام کو فالو کر سکیں، اسلام پر عمل کر سکیں۔ اس لیے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ تو وہاں کے بادشاہ تھے نجاشی، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کرسچن تھے وہ۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ سنتے ہی وہ بادشاہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ یہ کلام، یہ بات کسی انسان کی نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ کی طرف سے۔ اور پھر وہ بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی بات کا تذکرہ ہے۔ پھر بعد میں کئی سالوں کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ چلے گئے، اس کے بعد اسی بادشاہ کا، نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ۔ وہ تو حبشہ میں تھے بادشاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کافی فاصلہ ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی۔ بہت مدد کی تھی اس نے مسلمانوں کی، اسلام کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذکر کیا۔ تو لوگ قسم کھاتے ہیں تو اس کی ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہے لغو، نمبر 1 لغو، لام غین واو۔ نمبر 2 غموس، غین میم واو سین، غموس۔ اور نمبر 3 معقدہ، میم عین قاف دال ہا، معقدہ۔ یہ 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو لغو قسم کیا ہے کہ انسان باتوں بات میں قسم کھاتا ہے، اس کو کوئی مقصد قسم کھانے کا نہیں ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی قسم کھانے کی، وہ بات ہوتے قسم کھاتے رہتے ہیں، تو اس کو لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے غموس۔ غموس یعنی انسان جان بوجھ کے قسم کھا رہا ہے، حالانکہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے وہ، تاکہ اپنی جھوٹ کو چھپا سکے، اپنے عیب کو چھپا سکے، یا غلط چیزیں منوا سکے۔ تو جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے اس کو غموس کہتے ہیں۔ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ کہ انسان تو جھوٹ بولے پر اس کو قسم کھائے۔ اور تیسری قسم جو ہے معقدہ، تو معقدہ یعنی انسان سچی قسم کھا رہا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، وہ سچ پر ہے، حق پر ہے، سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو آپ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، واللہ، یا اللہ کی قسم، تو اس کو کہتے ہیں معقدہ۔ تو اگر انسان پوری سنجیدگی کے ساتھ اچھے سے قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم نہیں ہے، یہ اللہ کو بیکار نہیں ہے، واقعی وہ قسم کھا رہا ہے، تو ایسی قسم تو کھا لیا۔ اب اس نے اگر قسم توڑ دیا، کسی چیز کی انسان قسم کھا لی، اب وہ قسم اگر توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کو تو نہیں توڑا تو کوئی بات نہیں، توڑ دیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا
10 مسکین کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ان سب چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ ہے قسم کا کفار۔ قسم اگر توڑ دے تب، اور جو جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن بڑا گناہ ہے اس کے لیے ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو قسم کی بات چل رہی تھی، تو کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں باپ داداؤں کی، تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ جو قسم ہے وہ انسان جب بھی کھائے تو اللہ کی کھائے، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے بس، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، میری قسم، سر کی قسم، آپ کی قسم، اولاد کی قسم، استغفر اللہ، یہ سب شرک ہے۔ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے بس۔ اور ہاں، قرآن کی بھی قسم کھا سکتے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اس حساب سے قرآن کی قسم کھا سکتے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں، کسی مخلوق کی قسم، باپ دادا کی یا سر کی یا کسی اور چیز کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو چل رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، کہ بے شک شراب، جوا، میسر مطلب جوا، والانصاب تھان، والازلام فال نکالنا، کچھ لوگ بدفالی نکالتے تھے، فال نکالتے تھے، کہا کہ یہ سب بری باتیں ہیں، شیطانی عمل ہے یہ، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ان سب چیزوں سے بچ کر کے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کامیاب ہونے کے لیے ضروری کہ انسان شراب سے بھی دور ہو، جوا سے دور ہو۔ کتنے لوگ جوا کھیل رہے ہیں؟ اچھا، جوا کھیلنے کا بھی اسٹائل بھی بدل گیا ہے۔ ایک تھائی لینڈی ایک جوا چلا ہوا ہے، پوری دنیا مشہور ہے، لوگ پیسے جمع کرتے ہیں آن لائن، لاٹری رکھتی ہے۔ لاٹری کیا؟ جوا ہے۔ پہلے کھیلنے کا طریقہ الگ تھا، آج الگ ہے، لیکن ہے وہی چیز۔ تو یہ لاٹری کھیلنا جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ حرام ہے۔ اس کے پیسے اگرچہ آپ کو کروڑوں مل جائے، یہ حرام ہے۔ اس میں شریک ہونا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، یہ حرام پیسے ہے۔ انسان کامیاب نہیں ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس بات کا بھی اللہ نے ذکر کیا اگلی آیتوں میں۔ حالت احرام یعنی جب انسان عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو میقات کے پاس سے وہ نیت کرتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس کا حج یا عمرہ مکمل نہ ہو جائے، اس کو حالت احرام کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سوال ضروری نہیں ہو یا جس کی ضرورت نہ ہو وہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ غیر ضروری سوال کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ کچھ لوگ زبردستی سوال کرتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بال کی کھال نکالنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاند پہ چلے گئے، تو کسی نے سوال کرا اگر چاند پہ چلے گئے تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے، عید کیسے منائیں گے؟ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے، عید مناؤ چاند دیکھ کر کے۔ تو ایسے لوگوں کا جواب یہ، اگر کوئی سوال کرے تو کہا جائے کہ تم پہلے چاند پہ جا کے دکھاؤ پھر آپ کو جواب مل جائے گا۔ زبردستی کا بیٹھ کے بنا کے یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کہیں سورج ہی نہ ڈوبے تو افطاری کیسے کریں گے؟ تو زبردستی کا سوال نہیں بنانا چاہیے، ضرورت آپ کو پڑ گئی تب آپ سوال پوچھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کچھ مشرک ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج کچھ مسلمان یہ نظر و نیاز فاتحہ کراتے رہتے ہیں بزرگوں اولیاء کے نام کی، استغفر اللہ، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو غیر اللہ کا یہ طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ تو غیر اللہ میں سارے لوگ آتے ہیں، غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ساری مخلوق اللہ کے علاوہ ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، سب کے سب غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو سب غیر اللہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سجدہ نبی کو بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کی طرف آ جاؤ۔ یہ
کہنا لوگوں کا کہ نہیں یہ باپ دادا کا طریقے پر ہم چلیں گے، ہم نے باپ دادا کو اپنے طریقے پر پایا ہے، یا جس طریقے پر پایا اس پر ہم چلیں گے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ عقل مند پڑھے لکھے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ کے باپ نے، ہمارے باپ نے، دادا نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. ہم کو کیا کرنا ہے اس کے لیے دیکھنا کہ حدیث قرآن میں کیا لکھا ہوا. ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے، کسی کے بھی باپ دادا نہیں ہے. سورہ مائدہ کے آخری جو 3 آیتیں بہت اہم ہیں، ہر مسلمان کو اس کا ترجمہ پڑھنی چاہیے. اس کا خلاصہ صرف میں بیان کر دوں کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اور اس کی عبادت کرو، میری بات کرو، میرے ماں کی بات کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو بس وہی بات کی جو تو نے حکم دیا کہ توحید پر ایک اللہ کی بات کرے بس. اور باقی تو باقی باتیں جانتا ہی ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اور لوگوں نے کیا کیا. تو سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا جانے والا ہے قیامت کے، کیونکہ آج لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ان کو معبود بنائے ہوئے. لیکن کرسچن سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو کہیں گے نہیں، سب کہیں گے نہیں، ہم تو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ کفر کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اونچا بڑھا کر کے رکھے ہوئے. یہی حال ہے کچھ بدعتیوں کا، جو بزرگوں، اولیاؤں، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کرتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ان کو سجدے کرنا، درگاہوں قبروں کے پاس جا کے جھکنا، ماتھا ٹیکنا، نظر و نیاز کرنا ان کے نام کی، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، یہ ہے ان کو اللہ کے برابر سمجھنا. یہ ہے شرک کے اکبر، یہ ہے کفر اکبر کہ انسان ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے تو کھول کھول کے ہر بات کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، پھر بھی اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھے تو صحیح، کوشش تو کرے، ترجمہ سے پڑھے تو صحیح قرآن کو، درس چل رہا تفسیر کا تفسیر سنے تو صحیح، تب تو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. لوگوں کو فالو کریں گے، بھیڑ کی طرف جائیں گے، ہنگامہ اور نعرہ کی طرف اگر جائیں گے تو لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. حق بات کو بھیڑ کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ، شور کے ساتھ تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن و حدیث میں تلاش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کچھ معجزوں کا ذکر کیا. اللہ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ معجزے دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ بڑے سے بڑا بیمار آدمی پریشان ہاں لگا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ علاج کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ مریض یہ تھا، فوراً ٹھیک، اسی وقت ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ یہ نہیں کہ آپ کو بیڈ میں لیٹنا پڑے گا، 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا، 10 دن انجیکشن لینا پڑے گا، نہیں، فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام. تو ٹھیک کون کرتا تھا؟ اللہ. شفا کون دیتا تھا؟ اللہ. اس کے بعد ہے سورہ انعام. سورہ مائدہ کا سورہ انعام ہے. سورہ انعام کے اندر بھی توحید کی بہت ساری باتیں بتائی گئی اور توحید کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا گیا ہے. کاش کے لوگ اس کو سمجھیں. انعام کے معنی ہوتے ہیں جانور، چوپائے جانور، مویشی، اس کو عربی میں کہتے ہیں انعام. کیوں نام رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، بہت سے جانوروں کا ذکر ہے جس کو کافر مشرکین غیر اللہ کے نام پر نیاز کرتے، غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے جانوروں کو. تو بہت جو بڑا جو شرک ہو رہا تھا لوگ کر رہے تھے، اس میں سے یہ تھا جانوروں کو لے کر کے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، اور یہ شرک کا اڈا لوگوں نے کھول رکھا تھا. اور آج بھی مسلمان دیکھیے درگاہوں مزار میں جا کے مرغی چڑھاتے ہیں، مرغا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے جا کر کے ذبح کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو بیچارے خود ہی برا مان جاتے ہیں. اللہ ہدایت دے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کا ذکر کیا سورہ انعام کے اندر. پہلے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ نے تعریف کی اپنی سورہ انعام کے شروع میں. اس کے بعد بہت سی قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ جس نے مان لیا اللہ اس رسول کی بات تو الحمدللہ نعمت ہے، لیکن نہیں مانا تو اس کی ہلاکت اور بربادی بھی ہے. ان دونوں باتوں کا ذکر کیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بہت ساری نعمتیں ان کو دی تھی، طاقت دی، قوت دی، لیکن نافرمانی کی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی ہے توحید کے بارے میں، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں ڈالے، کوئی تکلیف دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی دور کر ہی نہیں سکتا ہے.
کتنا صاف ترجمہ، کوئی بھی ترجمہ کروا لے کسی سے بھی، فلا کاشف لہ الا ہو، کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، نہ بابا، نہ بزرگ، نہ ولی، نہ صحابہ، نہ فرشتے، نہ پیغم، کوئی نہیں. کون کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. یہ بات خود اللہ نے کہی ہے، اس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے نا. اس کے علاوہ دیکھیے ایک اہم بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. سورہ انعام آیت نمبر 50. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہیے کہ میرے پاس، میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، مجھے غیب کا بھی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ آپ کہیے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں غیب کے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں. اللہ اکبر. اب بتائیے اس کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ بدعتی لوگ، نہیں نبی تو غیب جانتے تھے، اور قرآن میں صاف ہے کہ نہیں میں غیب نہیں جانتا تھا. آخر میں آیت میں کیا دیکھیے، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو بس پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف نازل فرماتا ہے، جو اللہ نازل کرتا ہے وہی بس ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا ان سے بھی بڑا کوئی بزرگ، کوئی ولی ہے؟ نہیں نا. تو پھر کیوں غیر اللہ کے چوکھٹوں پہ، درگاہوں پہ جا کر اپنی ایمان کو خراب کرنا؟ پھر اگلی آیت، ایک اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کا علم، غیب کی خزانے، غیب کی چابیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں. سبحان اللہ. اور وما قدر اللہ حق قدر، یہ کہتی بھی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. سبحان اللہ. اس کی بھی ایک تفسیر ہے، لمبی وقت نہیں ہے وہ. ایک اور دیکھ احمد یہ بھی ہے، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ نے کہا کہ تم لوگ گالیاں مت دو ان لوگوں کو جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر دشمنی میں اللہ کو گالی دے دیں گے. پتہ چلا کہ ہم ہندوؤں کو گالی نہیں دیں گے، کافروں کو گالی نہیں دیں گے، پیار سے محبت سمجھائیں گے یہ شرک ہے، غلط ہے. بس گالی گلوچ کرنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا. آپ گالی دیں گے، غصے میں وہ بھی آپ کے اللہ کو گالی دے دیں گے، آپ کے اسلام کو برا بلا کہیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. گالی گلوچ اسلام میں کسی کے لیے بھی اور کبھی بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.